یسوع مسیح کے فتحمند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اگر ہم تیسرے کلمے کو دیکھیں تو یہ محبت کا کلمہ کہلاتا ہے، اور اس کلمہ کے اندر، ان الفاظوں کے اندر جو یسوع بیان کرتا ہے صلیب پر، اس درد میں، اس تکلیف میں، ہمیں اس کی محبت نظر آتی ہے۔ گو کہ صلیب کا پیغام ہے ہی محبت، کیونکہ یہ محبت ہی تھی ایک باپ کی نسل انسانیت کے لیے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ لیکن یہاں پر ہم یسوع کی محبت دیکھتے ہیں اس کی ماں کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے۔ اگر ہم جوئش کلچر میں دیکھیں تو 30 سال کی عمر تک جو بیٹا ہوتا تھا اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی تھیں اس کی فیملی کو لے کر۔ 30 سال کی عمر تک اس کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالے، ان کا خیال رکھے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد یسوع اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے۔ جو 3-3.5 سال یسوع نے زمینی خدمت کو انجام دیا، وہ 30 سال کے بعد اس نے خدمت کو انجام دینا شروع کیا، کیونکہ یہ جوئش کلچر تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ صلیب پر ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے اور اپنی ماں پر نظر کرتا ہے، تو اسے اپنی ماں کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 26 اور 27 نمبر آیت کو دیکھیں تو کچھ اس طرح سے مرکوب ہے: یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑی دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یسوع یہاں پر جو اس کی ذمہ داری تھی وہ اپنے شاگرد کو سونپتا ہے جس سے یسوع محبت رکھتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے، اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ گو کہ ماں باپ کی زندگی میں کوئی بھی دوسرا اولاد کی جگہ نہیں لے سکتا، نہ ہی کوئی دوسرا شخص آپ کے ماں باپ کو آپ کے برابر پیار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ شاگرد تھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، جس کے اوپر یسوع کو بھروسہ تھا کہ یہ میری ماں کا میری طرح ہی خیال رکھے گا۔ وہ اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو دیتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، تو میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے میں یا انہیں کسی سے انٹروڈیوس کروانے میں ہمیں شرم آتی ہے، لیکن یہ وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ایک مقام تک پہنچاتے ہیں۔ بے شک یسوع جو تھا مقدسہ مریم کے رحم میں روح القدس کی قدرت سے آیا، لیکن مقدسہ مریم نے یسوع کی پرورش کی، اسے سنبھالا، اسے پالا، اس کی تربیت کی یہودی کلچر کے مطابق۔ اسی طرح سے یسوع نے بھی اپنی ماں کو عزت دی اور اپنی ماں کی ذمہ داری اس نے اپنے شاگرد کو سونپی جس سے وہ محبت رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے بعد میری ماں کی ذمہ داری یا میری ماں کا اچھے سے خیال یہ میرا شاگرد رکھ سکتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں اگر غور کریں تو کیا ہمارے پاس یہ محبت ہے جس محبت کا پیغام یسوع ہمیں دے رہا ہے؟ یسوع اس وقت صلیب پہ تھا، درد میں تھا، تکلیف میں تھا، لیکن اسے اس کی ماں کی ذمہ داری یاد آئی، اسے وہ محبت یاد آئی جو اس کی ماں نے اسے دی، اور اسے وہ محبت بھی یاد آئی جو وہ اپنی ماں سے کرتا تھا۔ کیا آج ہم بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے اپنے جسمانی ماں باپ سے ویسی ہی محبت رکھ پا رہے ہیں، یا ہم اپنے آسمانی باپ سے اس طرح کی محبت رکھتے ہیں جس طرح سے وہ چاہتا ہے؟ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے محبت رکھ۔ کیا آج ہم دنیاوی چیزوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ کیا آج ہماری زندگی میں فیس بک، انسٹاگرام اور ایسی چیزوں کی زیادہ ویلیو ہے خدا کو ٹائم دینے کے بجائے؟ اگر ہم خدا کے آگے جھک جاتے ہیں، اگر ہم خدا کے آگے اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ خداوند ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں، تو باپ بھی کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوتا، وہ کبھی آپ کو پریشانی میں نہیں چھوڑتا۔ بے شک آپ اس کا نام لیں یا نہ لیں، اس کی پروٹیکشن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل سے اس سے محبت رکھیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پہلا درجہ
اسے دیں۔ یسوع ایک یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک فیملی کی جو یونٹی ہے، ایک فیملی کی جو طاقت ہے، اسے بھی بیان کر کے گیا ہے کہ ایک خاندان جب جڑا رہتا ہے، ایک خاندان جب یونٹی میں ہوتا ہے، ایک خاندان جب محبت میں ہوتا ہے، تو پھر وہ خاندان ایک بابرکت خاندان ہوتا ہے اور ایک فاتح خاندان ہوتا ہے۔ ایسی سلطنت جس میں محبت نہ ہو، جس میں یونٹی نہ ہو، وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور ایسا خاندان جس میں یونٹی نہ ہو، جس میں محبت نہ ہو، جس میں ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ نہ ہو، وہ خاندان بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا محبت کا خدا ہے۔ ہمارا خدا اور مسیحت میں سمجھتی ہوں ہمیں محبت کا پیغام دیتا ہے۔ انجیل میں یہ بھی لکھا ہے، یسوع کہتا ہے کہ اگر ہم ان سے ہی محبت رکھیں جنہیں ہم جانتے ہیں تو یہ کوئی محبت تو نہیں ہے، ہمیں ان سے بھی محبت رکھنی ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ یسوع کی محبت ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اگر کوئی ایک گال پر مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ یسوع ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، یسوع ہمارے اندر احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ سب سے بڑھ کر یسوع ہمارے اندر محبت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ محبت ہر چیز پر غالب آتی ہے۔ میں ایسا سمجھتی ہوں کہ جس وقت خدا نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں گے، اسی وقت بنائے عالم سے پیشتر ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ کون قربانی دے گا۔ باپ، بیٹے اور روح القدس نے مل کے فیصلہ کیا ہوگا کہ باپ اپنے اکلوتے کو زمین پر بھیجے گا۔ یہ باپ کی محبت تھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمیں بچانے کے لیے زمین پر بھیجا، اور یہ ایک بیٹے کی فرما برداری تھی کہ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ کیا آج ہم اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دنیاوی ماں باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں یا ان کی عزت کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، کیونکہ ان کی عزت کرنے کے ساتھ ہمارے لیے برکت کا حکم ہے، برکت کا وعدہ ہے۔ اگر ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو خدا ہمیں سرفراز کرے گا، خدا ہمیں عمر کی درازی دے گا۔ خدا محبت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ صلیب کا پیغام ہے ہی محبت۔ کلام میں ایسا لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ لیکن صلیب کا پیغام ہے ہی محبت۔ وہ صلیب پر تھا تو اس نے معافی دی، وہ صلیب پر تھا تو اس نے محبت کو ظاہر کیا، وہ صلیب پر تھا تو اس نے ڈاکو کو بھی معاف کر دیا اور کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ یسوع کی محبت ہے، اور یہ یسوع ہمیں بھی محبت کا پیغام دیتا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ محبت رکھو، کیونکہ محبت ہر ایک چیز پر غالب آتی ہے۔ وہ اپنی محبت سے غالب آیا موت پر۔ یہ باپ کی محبت تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹے کی فرما برداری کی وجہ سے آج مجھے اور آپ کو ایک پہچان ملتی ہے۔ میں اور آپ، ہماری کوئی پہچان نہ تھی، کوئی قوم، کوئی فرقہ نہ تھا، لیکن یہ یسوع کی محبت تھی کہ اس نے قربان ہو کر مجھے اور آپ کو ایک پہچان دی۔ اب ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی محبت دیکھیں کہ ہم اس کے ہم میراث ہو جاتے ہیں جب ہم اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، یعنی کہ جو یسوع کا ہے وہ ہمارا ہے۔ یسوع کی محبت ایسی ہے کہ اس نے ہمیں ابدیت میں شامل کر دیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ہم آسمان پر یسوع کے ہم میراث ہیں۔ یہ ہے اس کی محبت، اور یہی محبت وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے میں بانٹیں، کیونکہ محبت ہر ایک چیز پر غالب آتی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔